الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی میں پھر ایک یہ گولڈن چانس عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں والا مہینہ ہمیں نصیب کر دیا، اور اس پر بڑھ کر کہ اس رب کی توفیق و مہربانی سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اول رمضان سے لے کے آج 15ویں شب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا اتباع کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ نے قاری عبدالقیوم صاحب کو توفیق دی کہ انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا، اور ہم سب نے سنا۔ اللہ قاری صاحب کا سنانا اور ہمارا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور رمضان کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ساتھ نصیب فرمائے۔ زندگی کا جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا یہ پہلا رمضان ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہائی خوف کی کیفیت میں، ڈر کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں ہر آدمی خوف زدہ ہے اور ڈر رہا ہے، اور مسجدوں کی وہ رونقیں اور خصوصاً حرمین کی وہ رونقیں کہ حرمین میں رمضان المبارک میں جو رونقیں ہوتی تھی، اور جس طرح پوری دنیا سے مسلمان اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے کہ رمضان کے ایام وہ حرمین میں گزاریں، حرمین میں تراویح پڑھیں، عرض مقدس میں روزے رکھیں، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ پہلا موقع ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرمین بھی اس وقت اداس ہے۔ حرمین کی رونقوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جہاں عالمی طاقتوں کی سازشیں، یہود، ہنود اور نصارہ کی سازشیں، وہاں یہ ہمارے گناہوں کے بھی نتیجہ ہے اور شامت اعمال ہے. کیونکہ یہ دنیا، یاد رکھیں کہ دنیا دارالاسباب ہے. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. اور دنیا میں ہمیشہ اسباب ہی حالات کو پیدا کرتے ہیں اور حالات پیدا ہوتے ہیں. تو آج اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، یقیناً اس کے پیچھے دجالی قوتوں کی ہاتھ ہے. یقیناً اس کے پیچھے دجالی قوتوں کی سوچ ہے. یقیناً اس کے پیچھے دجالی قوتوں کی فکر ہے. لیکن ان تمام حالات اور ان تمام اسباب کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ انسان کے اپنے اعمال اور خصوصاً مسلمانوں کے اپنے اعمال کی سزا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب فتن کے اندر آج سے 1500 ساڑھے 1400 سال پہلے جن فتنوں کی نشاندہی کی ہے، یقیناً موجودہ حالات انہی فتنوں کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت ہر انسان اور خصوصاً ہر مسلمان وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے. تو ایسے حالات میں کہ جہاں پوری دنیا کا کفر اور اس کے کارندے اور اس کے ایجنٹ مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کے نظریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرنے کے درپے ہیں. تو ایسے حالات میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا، یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین اور آپ کی سنتوں کو زندہ کریں. لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باوجود ان تمام حالات کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، دنیا کا ہر انسان خوف زدہ ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کہ جس طرح رجوع اللہ ہونا چاہیے، جس طرح اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا، ہم آج بھی اس سے غافل ہیں. ہم آج بھی وہی بے ڈھب کی چال چل رہے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی خواہش، اپنی پسند اور ناپسند کو لیے ہوئے ہیں. جبکہ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے سچے دل سے، اور یہ تو رمضان کا یہ سیزن ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کی یہ بابرکت ساعات نصیب کر دی کہ اس میں اللہ ہر روز اپنے بندوں کو خصوصی دعوت دیتا ہے، خصوصی پیکج دیتا ہے،
خصوصی طور پر بونس دیتا ہے اور روزانہ آسمانوں سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی تم میں سے پریشان کہ اس کی پریشانیاں دور کروں، ہے کوئی تم میں سے رزق کا طلبگار کہ اس کے لیے میں رزق میں وسعت کروں، ہے کوئی تم میں سے جناب بے اولاد کہ اس کو میں اولاد کی نعمت دوں۔ تو روزانہ یہ اللہ کی طرف سے روزانہ یہ ندا لگتی ہے، روزانہ افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، سحری میں دعاؤں کی قبولیت کا رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ثم افسوس کہ ان تمام سیلز کے باوجود کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کی سیل لگا دی ہے، مغفرتوں کی سیل لگا دی ہے، بخششوں کی سیل لگا دی ہے، لیکن ہم پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی پسند اور اپنی ناپسند میں اب بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ کا کرم اور اس کا احسان سب حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہ رمضان میں تراویح میں پورا قرآن سننا، آج الحمدللہ وہ سنت زندہ ہو گئی۔ اور رمضان کی دوسری سنت وہ روزانہ تراویح کا پڑھنا ہے، یاد رکھیں، اور 20 رکعت تراویح کا پڑھنا، یہ رمضان کی دوسری مستقل سنت ہے، اور یہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گی کہ جب تک شوال کے چاند کا اعلان نہیں ہو جاتا، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا یہ نہیں کہ آج ہماری چھٹی ہوگی، بس اب قرآن سن لیا، اب تراویح سے بھی چھٹی نہیں، تراویح سے چھٹی نہیں ہوئی ہے، تراویح انشاءاللہ یہاں بھی ہوگی روزانہ، اور اگر یہاں نہیں آ سکتے اپنی جگہ پہ، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں جہاں پڑھنا چاہیں، لیکن رمضان میں تراویح کا پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ رمضان میں تراویح میں قرآن کا مکمل سننا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح کے ایک سجدے پر وہ رب ہمیں کیا نعمتیں دیتا ہے۔ ہمیں چونکہ اس چیز کا، ان اعمال کی قیمت کا نہ علم ہے، نہ احساس ہے، نہ قدر ہے۔ دنیا کی چیزوں کا ہمیں چونکہ علم بھی ہوتا ہے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اعمال کی قیمت کیا ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہے، نہ ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی جناب من اس کی قدر کا ہمیں پتہ ہے۔ لہذا جب علم نہیں، شوق نہیں، قدر نہیں، لہذا اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ثواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1500 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1500 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا، تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ہم دنیا میں پوری زندگیاں لگا کر، اور اس میں بھی وہ شخص خوش قسمت سمجھا جاتا ہے کہ
کہ جو اپنی پوری زندگی کی محنت کر کے، مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، ملازمت کر کے، جو اپنے لیے مرلے 2 مرلے کا سر چھپانے کا ٹھکانہ بنا لے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس نے بڑا کام کر دیا، یہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے اپنے سر چھپانے کی جگہ بنا لی، 2 مرلے کی، 5 مرلے کی، 7 مرلے کی، 10 مرلے کی۔ لیکن دوسری طرف رب کائنات کا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس سجدہ کرنے والے کو جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہ محل وہ کوئی 2 مرلے، 5 مرلے، 10 مرلے، کنال 2 کنال کا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہمارا اگر 10 کنال کا بھی گھر ہے تو اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، مین دروازہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جو محل دے گا اس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ تو خود اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا محل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب کائنات نے اپنی توفیق و مہربانی سے، اپنی کرم نوازی سے ہمیں اب تک صحت اور عافیت کی نعمت دے کر دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی پورا رمضان المبارک اسی طرح گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور یہ صغیرہ کبیرہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے۔ یہ جو شیطان ہمیں سبق پڑھاتا ہے نا، او جی خیر ہے یہ گناہ صغیرہ ہے، او جی خیر ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ گناہ ہے اور ہر گناہ کی نحوست ہے، یاد رکھیں۔ کسی اللہ والے نے لکھا ہے نا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھو کہ تم گناہ کر کے کس رب العالمین کے حکم کو توڑ رہے ہو، کس کے حکم کو توڑ رہے ہو، کس کی حکم عدولی کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس چیز کو مد نظر رکھو، اور اس چیز کو مد نظر رکھو کہ کل میں نے اپنے ان اعمال کی اس رب کائنات کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہے، اس کو جواب بھی دینا ہے، اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا، ہر چھوٹے بڑے عمل کا کل اللہ کے ہاں میں نے جواب دینا ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آج اسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہ آج ہمارا ان باتوں پہ یقین کمزور ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں یہ رمضان پھر نصیب کر دیا۔ آئندہ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان میں دیکھ لیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، اپنے محلوں کے اندر دیکھ لیں، اپنی رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں، کئی ہم میں موجود تھے
اور آج کئی ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آنے والے رمضان میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن دعا یہی کریں کہ جب بھی جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ اللہ اس دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک و تردد ہے ہی نہیں۔ اور جانا کب جانا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جانا جوان نے بھی ہے، جانا بوڑھے نے بھی ہے، جانا تندرست نے بھی ہے، جانا جناب بیمار نے بھی ہے۔ ہمارے حاجی اعجاز صاحب نوخیز کا جوان سال بھائی، بالکل نوجوان، جوانی کی کیفیت، اور کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، 5 منٹ کے اندر اندر جناب من اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس لیے نوجوان یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو میرے قوا مضبوط ہے۔ نہیں نہیں، دیکھ لیں کہ بوڑھے موجود ہوتے ہیں، بیمار موجود ہوتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ ہفتہ ہوا ہے، ہمارے قاری سرفراز صاحب ہمارے اس ادارے کے پڑھے ہوئے، بالکل صحت مند تندرست، ان کی بیوی بیمار ہے، بیوی عرصے سے بیمار، اور سب اسی انتظار میں، گھر والے، بچے، رشتہ دار، کہ کس وقت آواز آتی ہے جی کہ قاری صاحب کی بیوی فوت ہو گئی، اور قاری صاحب بالکل صحت مند تندرست، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک دم دل کا اٹیک آیا، وہ بیمار بیوی آج بھی موجود ہے اور قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ دلاسا دیتا ہے کہ بھائی ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی کھا پی عیش کر۔ نہیں نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر اس بلاوے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ کہ جب بھی بلاوا آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اور عملی طور پر بھی۔ اور آج جس زندگی میں ہم گزر رہے ہیں، جو طرز زندگی، جو معاشرت، جو جناب من ہمارے کرتوت ہیں، ٹھنڈے دل سے اس پہ خود غور کر لیں کہ کیا ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کرتوت، ہماری یہ وضاقتہ، ہمارے یہ مصروفیات، یہ اس قابل ہیں کہ ان اعمال کے ساتھ ہم کل اللہ کے حضور پیش ہو سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم کل حوض کوثر پہ پیش ہو سکے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں۔ تو لہذا یہ موقع ہے، یہ چانس ہمارے پاس ابھی موجود ہے کہ ہم اپنی سابقہ جو روش آج تک ہم نے اپنائی ہوئی ہے، جو من پسند زندگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، جو اپنی خواہشات کی زندگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اس سے ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ وہ رب کریم بڑا کریم ہے کہ ہماری ساری کوتاہیوں، غلطیوں، نافرمانیوں، خرمستیوں کے باوجود اگر ہم آج بھی اس رب کی طرف رجوع کر لیں تو اس کی طرف سے انکار نہیں ہے، اس کی طرف سے اب بھی جواب اس بات میں ہے۔
حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے واقعات میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہارون الرشید جو بادشاہ وقت تھا وہ وہاں سے گزرے تو ہارون رشید نے پوچھا حضرت بہلول رحمہ اللہ پوچھا، بہلول تو آج شہر میں کدھر آ گیا ہے یہاں پہ؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہارون میں اللہ اور بندوں کی صلح کرانے آیا ہوں۔ تو کہا پھر؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ تو آج مان رہا ہے، یاد رکھو، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ سے صلح کرنے کے لیے۔ ہم آج بھی اللہ سے صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے تو کھلی آفر ہے، کھلی آفر، سیل لگی ہوئی ہے، سیل، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے رحمتوں کی، مغفرتوں کی، بخششوں کی۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت بہلول دانا ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے وہاں سے پھر ہارون الرشید کا گزر ہوا، سلام دعا ہوئی۔ پھر ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول آج یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہارون وہی کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے۔ آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے، کیونکہ وقت گزر گیا۔ جو چانس اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، وہ چانس کب تک ہے؟ وہ چانس وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ جب تک نزع کی کیفیت نہیں شروع ہو جاتی تو انفرادی طور پر وہ چانس میرے پاس اور آپ کے پاس اس وقت تک ہے کہ جب تک نزع کی کیفیت نہیں شروع ہوتی، اور اجتماعی طور پر وہ چانس اس وقت تک ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو اس وقت تک میرے پاس اور آپ کے پاس توبہ کا دروازہ موجود ہے جو کہ کھلا ہوا ہے، اور جس وقت نزع کی کیفیت آ گئی، ہچکی آ گئی، تو پھر وہ چانس ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ آخری وقت میں تو فرعون نے بھی تو کہہ دیا تھا نا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن نہیں، چانس ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کریں، سب کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق اور تیری مہربانی اور تیری کرم نوازی سے ہم نے تیرے محبوب کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اول رمضان سے قاری صاحب نے تراویح میں قرآن سنایا، ہم نے سنا، اللہ قاری صاحب کا سنانا، ہمارا سننا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، رمضان کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور رمضان کے جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ خیر و عافیت اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان کے یہ بقیہ دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں رمضان کے بقیہ دن بھی نصیب فرمائے، اور یہ رمضان اللہ ہمیں ایسا نصیب کر دے کہ اس رمضان میں اللہ اپنے جن بندوں کی مغفرت کے، اللہ جن بندوں کی بخشش کے، اللہ جن بندوں کی آگ سے خلاصی کے فیصلے کرے گا اور اپنی رضا کے فیصلے کرے گا۔